الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 اور 29 کا آج درس ہو رہا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم۔ اے حبیب، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے، او یعذبہم، اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے۔ فإنہم ظالمون، کیونکہ یہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخشے اور جس سے چاہے عذاب کرے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول تفسیر ساوی میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ہجرت کے چوتھے سال سفر کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 70 قاری صحابہ کرام کو مکہ اور اسفان کے درمیان ایک جگہ بیر معونہ کی طرف بھیجا، تاکہ وہاں لوگوں کو قرآن پاک اور دینی مسائل کی تعلیم دے، وہاں لوگوں کو دین سکھائیں۔ تو عامر بن طفیل اس کو خبر ہوئی، تو اس نے دھوکے سے ان 70 قاری صاحبان کو، صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ تو ان کافروں کے خلاف امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بربادی کی دعا کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان کے حق میں ان کے خلاف دعا کرنے سے روک دیا، اور اس کے متعلق یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اور فرمایا گیا کہ آپ محبوب آپ ان کے لیے کوئی دعا نہ کریں۔ دیکھیں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں جس طرح آپ نے ان کی بربادی کی دعا کی، ہو بہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی ان کی دعا قبول فرمائی اور ویسا ہی ان کا انجام ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کی بربادی کی دعا کرنے سے منع فرما دیا۔ محبوب وہ کلیم تھے، تم حبیب ہو، اور تم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہو۔ اگر آپ ان کی بربادی کی دعا کر دیں گے تو آپ کا رب تو آپ کی رضا چاہتا ہے، آپ کے زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ پورا فرمائے گا۔ لیکن محبوب آپ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے لیے بربادی کی دعا فرمائیں۔ محبوب آپ ان کا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے دے گا، اور اللہ چاہے گا تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔
تو یہ وہ مبارک تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کی فرما رہا ہے. اور یہ آیت کریمہ بہت بڑی حضور کی نعت بھی ہے، اور اس جیسے کئی دیگر معاملات میں خود اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی رہنمائی فرماتا ہے کہ محبوب یہ معاملہ اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے، یہاں یہ انداز اختیار کرنا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنے محبوب سے محبت ہے، اور اس محبت کی یہ ایک کھلی نشانی ہے یہ آیت کریمہ کہ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ محبوب کی زبان سے کوئی دعا نکلے اور وہ رد ہو جائے، بلکہ محبوب کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی دعاؤں کی تو یہ شان ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی دعاؤں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعا فرماتے ہیں تو قبولیت خود آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیتی ہے. تو حضور کی دعائیں رد ہو جائیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی بربادی کی دعا کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا محبوب آپ ان کو چھوڑ دیں، میں جانوں، اور آپ ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، اور آپ ان کے بارے میں کوئی بربادی کی دعا نہ فرمائیں، کیونکہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.